नाज़रीन आदाब, 20 मार्च 2022 मुताबिक 16 शाबान के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। अवधनामा में शाह अहम खबरों के मुताबिक वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और जापान के वज़ीर आज़म फूमियो किशिदा ने हफ्ते को हैदराबाद हाउस में मुलाकात की, जिसमें इक़्तिसादी और सकाफती ताल्लुकात को बढ़ाने पर तवज्जो मरकूज़ करने के साथ खुसूसी स्ट्रेटेजिक और आलमी शराकत दारी को मजबूत बनाने से मुताल्लिक़ मुफीद मंसूबों पर तबादला ख्याल किया गया। मिस्टर कशीदा दोपहर हिंदुस्तान पहुंचने के बाद 14वीं हिंद जापान चोटी कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए हैदराबाद हाउस रवाना हो गए थे, जहां वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने उनका इस्तकबाल किया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने हफ्ते के रोज जापान के साथ हिंदुस्तान की शराकत दारी को मजीद मुस्तहकम करने की अहमियत पर जोर देते हुए कहा कि यह न सिर्फ दोनों ममालिक बल्कि दुनिया में अमन, खुशहाली और इस्तेहकाम के लिए बहुत जरूरी है। पंजाब हुकूमत की जानिब से हफ्ते के रोज पहला काबीना इजलास मुनक्किद हुआ, जिसके दौरान वजीर आला भगवंत मान ने अहम फैसला करते हुए 25,000 सरकारी नौकरियों पर भर्ती का अमल शुरू किए जाने का ऐलान कर दिया। जिन 25,000 नौकरियों के लिए भर्ती का ऐलान किया गया है, उनमें से 10,000 नौकरियां महकमे पुलिस में निकलेंगी, जबकि बाकी 15,000 नौकरियां मुख्तलिफ महकमों से वाबस्ता होंगी। ख्याल रहे कि भगवंत मान की क़यादत वाली हुकूमत ने नौजवानों में बेरोजगारी का मसला हल करने का वादा किया था। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक काबीना के फैसले के मुताबिक इन नौकरियों के लिए भर्ती का अमल 1 माह के अंदर शुरू कर दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश में योगी हुकूमत 2.0 की तकरीब हलफ बर्दारी की आखिरी तैयारियां जोरों पर है। ज़राए के मुताबिक ये तकरीब लखनऊ के एकाना स्टेडियम में होगी, जिसमें 50,000 शुरका के हुजूम की मेजबानी की गुंजाइश है। तकरीब हलफ बर्दारी के लिए 200 VVIP मेहमानों की फहरिस्त तैयार कर ली गई है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह भी इस तकरीब में शिरकत कर सकते हैं, जो अब 25 मार्च को होने की उम्मीद है। अगर जराए की माने तो तमाम अपोजिशन लीडर बशमूल राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, सोनिया गांधी, साबिक वजीर आला अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव और BSP सुप्रीमो मायावती को भी हलफ बर्दारी तकरीब में मदऊ किया जाएगा। कांग्रेस G23 लीडर गुलाम नबी आजाद ने पार्टी सदर सोनिया गांधी से मुलाकात की। मुलाकात के बाद प्रेस से बात करते हुए आजाद ने कहा कि मुलाकात में आइंदा इंतखाबात से मुताल्लिक हिकमत अमली और पार्टी को मजबूत करने के तरीकों पर तबादला ख्याल किया गया। अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर एहतमाम सालाना इंडेक्स में फिनलैंड को मुसलसल 5वें साल दुनिया का सबसे खुश मुल्क करार दिया गया है, जबकि अफगानिस्तान दुनिया का सबसे ज्यादा नाखुश मुल्क करार पाया है। बुल्गारिया, रोमानिया और सर्बिया की रैंकिंग में नुमाया बेहतरी आई है, जबकि जुमे को जारी होने वाले वर्ल्ड हैप्पीनेस टेबल में लेबनान, वेनेजुएला सबसे ज्यादा तनज़्ज़ुली का शिकार हुए हैं। खुश रहने वाले मुल्कों में पाकिस्तान 103 नंबर पर मौजूद है, जबकि हिंदुस्तान इस फहरिस्त में 136वें नंबर पर आया है। वजारत दाखिला ने सख्त कौमी सलामती एक्ट यानी NSA के तहत दर्ज मुकदमात का जायजा लेने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट का 3 जजों का मुशावरती बोर्ड तश्कील दिया है। NSA किसी शख्स को बगैर किसी इल्जाम के 1 साल तक हिरासत में रखने की इजाजत देता है। एडवाइजरी बोर्ड 1980 एक्ट के सेक्शन 9 के तहत तश्कील दिया गया है। एक सरकारी नोटिफिकेशन के मुताबिक जस्टिस योगेश खन्ना मुशावरती बोर्ड के चेयरमैन होंगे, जबकि जस्टिस चंद्रधारी सिंह और जस्टिस रजनीश भटनागर आला इख्तियाराती इदारे के रुकन होंगे। NSA हुकूमत को इख्तियार देता है कि वो किसी ऐसे शख्स को हिरासत में ले जिसे कौमी सलामती के लिए खतरा समझा जाता है या उसे अमन आमा में खलल डालने से रोकता है। ज़ेर हिरासत शख्स को 10 दिन तक उसके खिलाफ इल्जामात आयद किए बगैर रखा जा सकता है। कैदी सिर्फ एडवाइजरी बोर्ड के सामने राहत की अपील कर सकता है, लेकिन मुकदमे की समाअत के दौरान वकील की इजाजत नहीं है। अवधनामा में शायर जिले की खबरों के मुताबिक सहारनपुर में फैजुल उलूम खानकाह बोड़िया में इदारे के रूहरवा रहबर मिल्लत अलहाज हाफिज हुसैन अहमद की ज़ेर सरपरस्ती एक रूहानी मजलिस का इनेकाद अमल में आया, जिसका आगाज तिलावत कलाम पाक से हुआ, जबकि निजामत के फराइज मुफ्ती मोहम्मद नासिर अयूब नदवी ने अंजाम दिए। इस मौके पर मेहमान मोहतरम मौलाना हकीम मोहम्मद उस्मान मदनी ने फरमाया कि इल्म दीन से वाबस्तगी अल्लाह ताला का महबूब तरीन अमल है। जो इस रास्ते पर चलता है उसके एजाज में फरिश्ते उसके पैरों तले अपने पर बिछाते हैं और दुनिया व आखिरत की सरबुलंदी उसका मुकद्दर हो जाती है। इस एजाज से अल्लाह उनको ही नवाजता है जिनको वो मुंतखब कर लेता है। मुबारकपुर में मौलाना इब्न हसन इमलवी वाइज ने अज़ाखाना अबू तालिब मुबारकपुर में आशिकान इमाम असर अलैहिस्सलाम के ज़ेर एहतमाम मुनक़िदा जश्न विलादत हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम में खिताब के दौरान कहा कि इमाम के वजूद का फ़लसफ़ा दीन इस्लाम की हिफाजत, दीनी मारिफ की वजाहत और इंसानों की हिदायत करना है। हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम ऐसे ही सिलसिला इमामत के आखिरी ताजदार हैं जो इस वक्त पर्दा गैबत में रहकर कुदरत खुदा से जिंदा है। जब हुक्म खुदा होगा तब ज़हूर फरमाएंगे
اور زمین کو ظلم و جور سے پاک کر کے عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ پروگرام کا آغاز مولانا حسن عباس شہیدی نے تلاوت کلام پاک سے کیا اور شعراء کرام نے بارگاہ امامت میں نعت و قصائد کے نذرانے پیش کیے۔ جلال پور میں حیدری امام باڑہ کاظمین روڈ جعفر آباد میں جشن شبیہ پیغمبر حضرت علی اکبر علیہ السلام کے عنوان سے ایک طرحی محفل مقاصدہ کا انعقاد ڈاکٹر احتشام حسین کربلائی صدر انجمن کاظمیہ کی جانب سے کیا گیا، جس کا آغاز مولانا زیغم عباس باقری کی تلاوت کلام پاک سے ہوا اور مولانا ڈاکٹر عباس رضا نیر جلال پوری اور ڈاکٹر منتظر قائمی کی نظامت میں تقریباً 2 درجن شعراء کرام نے مصر طرح پر اپنے اپنے کلام پیش کیے۔ اختتامی تقریر مولانا جعفر رضا نے کی۔ جن شعراء کرام نے کلام پیش کیا ان میں انصر جلال پوری، ماسٹر اکبر عباس، ڈاکٹر ذیشان، حسان قائمی، منور جلال پوری، اظہر قائمی، زیغم جلال پوری، احمد جلال پوری، اکبر اعجاز، ڈاکٹر منتظر قائمی، وارث جلال پوری، معصوم رضا، انوار عرفی، محمد عباس امین، ماسٹر اشفاق حسین اور انور قائمی وغیرہ کے اسم گرامی شامل ہیں۔ رنگوں کے تہوار ہولی کے پرمسرت موقع پر شہر کی منگلور پولیس چوکی کے نزدیک واقع ایک بینکٹ ہال میں کوی سمیلن کا انعقاد کیا گیا، جس میں شعراء کرام نے خوبصورت اشعار سنا کر حاضرین سے خوب داد وصول کی۔ کوی سمیلن کا افتتاح فہیم علی نے فیتا کاٹ کر کیا، جبکہ شمع روشن اتر پردیش جن کلیان منچ کے ریاستی صدر چودھری اوم پال سنگھ نے کی۔ کوی سمیلن میں کوی پرمود شرما، پوجا اروڑا، ونے پرتاپ، بلراج ملک، راجیو کپل، راجندر سینی، چاند دیوبندی، پرہلاد سنگھ، آتیش تومر، اجے تومر، مدھوکر اور موسل وغیرہ کے کلام کو بہت زیادہ پسند کیا گیا۔ پروگرام کی صدارت راج کشور گپتا نے کی اور نظامت پوجا اروڑا نے کی۔ اتر پردیش کے ضلع رامپور کے بلاسپور اسمبلی حلقے سے سماجوادی پارٹی کے امیدوار امرجیت سنگھ نے الیکشن کمیشن کو اپنی تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا ہے کہ اسمبلی انتخابات میں جیتنے کے بعد سازشاً انہیں ہرا دیا گیا۔ امرجیت سنگھ نے بلاسپور اسمبلی حلقے سے 307 ووٹوں سے شکست کھانے کے بعد آج کہا کہ وہ جیتے ہوئے امیدوار ہیں اور ان کو سازش کے تحت ہرایا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے اپنی زندگی کا یہ پہلا ایسا الیکشن دیکھا جس میں سب سے زیادہ خرد برد کی گئی۔ امرجیت سنگھ نے الیکشن کمیشن پر کئی اور الزامات بھی عائد کیے۔ انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن حکومت کے اشارے پر کام کرتا رہا ہے۔ اتر پردیش میں دوسری بار حکومت بنانے والی بھارتیہ جنتا پارٹی حکومت اگلے 5 سالوں میں خطۂ افلاس سے نیچے زندگی گزارنے والی خواتین پر خصوصی توجہ رکھے گی۔ آفیشیل ذرائع نے ہفتے کو بتایا کہ حکومت اپنے دوسرے میعاد کار میں خواتین کو روزگار دینے اور خود کا کاروبار شروع کرنے اور مواقع سے جوڑنے کی کوششیں تیز کرے گی۔ اس کے لیے اس نے اسکیم کے خاکے کو حتمی شکل دے دی ہے۔ ریاستی حکومت نے گزشتہ 5 سالوں میں خطۂ افلاس سے نیچے زندگی گزارنے والی خواتین کو بااختیار بنانے اور روزگار سے جوڑنے، ان کے کاروبار قائم کرنے کے لیے بڑی سطح پر کام کیے ہیں اور اب نئی حکومت بننے پر ان کوششوں کو مزید تیزی سے ضلعوں کے گاؤں تک نافذ کیا جائے گا۔ ریاست کرناٹک میں حجاب تنازع میں عدالت کے فیصلے پر عدم اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے مولانا سید کلب جواد نقوی نے کہا کہ ہم عدالت کا بے حد احترام کرتے ہیں، لیکن ایسا محسوس ہوتا ہے کہ حجاب کے مسئلے کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی کوشش نہیں کی گئی۔ مولانا نے مسلمانوں سے اپیل کرتے ہوئے کہا کہ مسلمان پورے ہندوستان میں جہاں بھی ممکن ہو اپنے اپنے تعلیمی ادارے قائم کریں تاکہ ہم کسی دوسرے کے محتاج نہ رہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا مطالبہ ہے کہ اسکولوں میں طالبات کو باحجاب داخلے کی اجازت دی جائے اور ایسے غیر ضروری مسائل کو ابھارنے کے بجائے ملک کی ترقی، خوشحالی اور بین المذاہب ہم آہنگی کے فروغ کے لیے کام کیا جائے۔ گزشتہ شب نگرام لکھنؤ میں واقع مدرسہ فیض العلوم میں جلسہ دستار بندی و تعلیمی مظاہرے کا انعقاد روحانی ماحول میں کیا گیا، جس کی صدارت مولانا محمد زکریا سنبھلی شیخ الحدیث ندوۃ العلماء نے کی اور نظامت کے فرائض مفتی نثار احمد قاسمی ندوی نے بخوبی انجام دیے۔ اس پرمسرت موقع پر مولانا زکریا سنبھلی نے کہا کہ مدارس ملت اسلامیہ کے تحفظ اور بقا کی ضمانت ہیں۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ مدارس اسلامیہ میں مزید اچھے کام ہوں، جس کے لیے ہمیں مدارس اسلامیہ کی جملہ ضروریات پورا کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے حفاظ کرام کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ قرآن حفظ کرنا آسان ہے، لیکن اس کو تاحیات باقی رکھنا اصل چیلنج ہے۔ راشٹریہ لوک دل کے ریاستی صدر ڈاکٹر مسعود احمد نے ہفتے کو اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ ریاستی صدر نے پارٹی صدر جین چودھری کو لکھے اپنے کھلے خط میں اسمبلی انتخابات میں لیڈرشپ پر ٹکٹ فروخت کرنے، دلت اور اقلیتوں کے مسائل پر خاموش رہنے کا الزام لگایا ہے۔ انہوں نے اپنے خط میں انہی نکات کو پارٹی کی ہار کا اصل سبب قرار دیا ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ سماجوادی پارٹی کے 10 امیدوار RLD کے نشان پر انتخابی میدان میں اترے، لیکن RLD کا ایک بھی امیدوار سماجوادی کے نشان پر انتخابی میدان میں نہیں اترا۔ انہوں نے مزید لکھا ہے کہ ان نکات پر 21 مارچ کو ہونے والی میٹنگ سے پہلے یا بعد جواب دینے کی زحمت گوارا کریں، وصورت دیگر میرے اس خط کو پارٹی کے عہدے اور پرائمری ممبرشپ سے استعفیٰ سمجھا جائے۔ دبستان اہل قلم لکھنؤ کے زیر اہتمام ایک طرحی مشاعرہ آج 20 مارچ دوپہر 2 بجے امان میرج ہال رجب گنج میں منعقد ہوگا، جس میں کوہنہ مشق استاد شاعر رہبر تابانی دریابادی اور استاد شاعر فیاض حسین فیاض لکھنوی کو ان کے ادبی خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے اعزاز سے نوازا جائے گا۔ مصر طرح میرے
چراغ ہوا کا شکار کرتے ہیں پر ڈاکٹر مخمور کاکوروی کی سرپرستی میں ہونے والے مشاعرے کی صدارت محمد فاروق جاجب لکھنوی کریں گے، جبکہ نظامت کے فرائض ڈاکٹر ہارون رشید انجام دیں گے۔ اودنامہ کے جہاں نامہ صفحے پر شائع رپورٹ کے مطابق روسی افواج نے پولینڈ کی سرحد کے قریب واقع طیاروں کی مرمت کے ایک پلانٹ کو تباہ کر دیا ہے۔ AFP کے ایک رپورٹر نے ہوائی اڈے پر دھوئیں کے گہرے بادل اٹھتے ہوئے دیکھے۔ شہر کے میئر نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر کہا کہ کئی میزائل ایک ہوائی جہاز کی مرمت کے پلانٹ پر گرائے گئے، جس سے پورا پلانٹ تباہ ہو گیا۔ اندازوں کے مطابق روس نے جنگ شروع ہونے کے بعد سے اب تک یوکرینی اہداف پر 1000 سے زیادہ میزائل حملے کیے ہیں۔ پاکستان نے واضح کیا ہے کہ وہ علاقائی ممالک کے درمیان اتفاق رائے کے بعد ہی افغانستان میں طالبان کی حکومت کو تسلیم کرے گا۔ یہ بات اقوام متحدہ میں پاکستان کے نمائندے منیر اکرم نے کہی ہے۔ افغانستان میں طالبان کی حکومت کو تسلیم کرنے کا معاملہ جمعرات کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں افغانستان میں طالبان کی موجودہ حکومت کو سفارشی طور پر تسلیم کیے بغیر سابقہ حکومت کے ساتھ باضابطہ تعلقات قائم کرنے کی قرارداد پیش کیے جانے کے بعد ایک بار پھر سر اٹھانے لگا ہے۔ قابل ذکر ہے کہ پاکستان نے ابھی تک افغانستان میں طالبان کی حکومت کو تسلیم نہیں کیا ہے، حالانکہ پاکستان وہ پہلا ملک تھا جس نے پوری دنیا سے طالبان حکومت کے حوالے سے لچکدار رویہ بنانے کی اپیل کی تھی۔ امریکی پابندیوں کے درمیان بائیڈن انتظامیہ روسی خام تیل کی درآمد کے اپنے فیصلے کو واپس لینے کے لیے ہندوستانی لیڈروں کے ساتھ رابطے میں ہے۔ وائٹ ہاؤس کی پریس سیکریٹری سے جمعے کو جب ان رپورٹوں پر امریکی رد عمل کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ کئی ممالک روسی تیل کی درآمد پر پابندی عائد کرنے پر متفق نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہر ملک نے یہ فیصلہ نہیں لیا ہے اور ہم اسے مانتے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی تسلیم کیا کہ یورپ سمیت کئی ممالک کے پاس روسی تیل اور گیس درآمد کرنے کی اقتصادی وجوہات ہیں۔ بیرون ممالک میں کورونا کیسز کی تعداد ایک بار پھر بڑھنے لگی ہے۔ چین میں جمعے کو کورونا وائرس کے 2157 نئے مقامی کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، حالانکہ یہ تعداد گزشتہ روز رپورٹ کیے گئے 2388 سے کم ہے۔ اس کے ساتھ ہی بیرون ملک سے آنے والے لوگوں میں 71 متاثرہ افراد کی تصدیق ہوئی ہے۔ جنوبی کوریا میں بھی گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا انفیکشن کے 4,54,381 نئے معاملے سامنے آنے کے بعد متاثرہ افراد کی کل تعداد 93,80,389 ہو گئی ہے۔ محکمہ صحت نے ہفتے کو یہ جانکاری دی۔ روس نے ہفتے کے روز امریکہ نیٹو کے ممالک سے یوکرین کو اسلحہ اور کرائے کے جنگجوؤں کی سپلائی بند کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ روسی پارلیمنٹ کے ایوان زیری کے اسپیکر نے اپنے ٹیلی گرام چینل پر لکھا کہ روس اور نیٹو ممالک یوکرین کو اسلحہ فراہم کرنا اور کرائے کے فوجی بھیجنا بند کریں۔ یوکرین میں خوریزی اور آج مہاجرین کی بڑھتی ہوئی تعداد کے براہ راست ذمہ دار امریکہ اور بیلجیم ہیں۔ قابل ذکر ہے کہ روس نے 24 فروری کو یوکرین پر حملہ کیا تھا۔ جنگ 24ویں روز بھی جاری ہے۔ اب تک سینکڑوں لوگ مارے جا چکے ہیں، لاکھوں بے گھر ہو چکے ہیں اور بہت سے دوسرے ممالک میں پناہ لینے پر مجبور ہیں۔ اودنامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اودنامہ کی ویب سائٹ www.awadnama.com پر وزٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں۔